بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سٹوری نیم روشن کی مشال۔ اس کا نام مشال تھا۔ بڑی بڑی روشن چمکتی آنکھیں۔ اس کی آنکھیں دیکھ کر یوں لگتا جیسے کسی نے ان کے اندر لالٹین فٹ کر رکھی ہو۔ اتنی روشنی، اللہ! یہ آنکھیں تو اندھیرے میں بھی چمکتی تھیں۔ اس کی چمک دیکھ کر اکثر ہی روشن مبہوت ہو کر رہ جاتا، لیکن اسے چڑھانے کو کہتا، سچ بتا دو، تمہارے اندر کسی جانور کی روح تو نہیں گھس گئی؟ کیونکہ اندھیرے میں صرف ان کی ہی آنکھیں چمکتی ہیں۔ وہ چڑ جاتی۔ جس چیز کی تعریف ساری دنیا کرتی تھی وہ اسی کی برائی کرتا، اسی لیے اس کی اپنے چچا زاد روشن سے کبھی نہ بنی۔ کیسے بنتی بھلا؟ وہ سدا کا شرارتی اور وہ نازک دل کی۔ اس کی شرارتوں سے وہ ہمیشہ خائف رہتی، کبھی ان کے پیچھے چھپی محبت وہ محسوس ہی نہ کر پائی۔ اور ویسے بھی اس قسم کی باتیں محسوس کرنے کے لیے تھوڑی بہت عقل تو چاہیے ہی ہوتی ہے، اور وہ تو کوری تھی، نالائق بھی۔ کبھی کسی ہم عمر تو کیا چھوٹی بڑی عمر کی لڑکی سے بھی دوستی نہ ہو سکی۔ شاید وہی اسے دنیا داری کی کچھ عقل دے سکتی، یا کم از کم اس سہیلی کے گھر آنے اور روشن کی خوب روئی پر مر مٹنے سے ہی مشال کو اپنے ننھے سے دل میں دبی محبت دریافت کرنے میں آسانی ہوتی۔ یہ خوش فہمیوں بھرا خیال روشن کا تھا، اور وہ خوش فہم کیوں نہ ہوتا؟ وہ مشال سے 2 سال پہلے پیدا ہوا۔ اس کی آنکھوں کی چمک بھی غیر معمولی تھی۔ دادا ابا نے اسے یہ نام دیا کہ یہی جچے گا۔ 2 سال بعد وہ پیدا ہوئی۔ اس کے پیدا ہونے کے چند گھنٹوں بعد رات پھیل گئی۔ اچانک ہی ان کے کمرے کا بلب فیوز ہو گیا۔ کمرہ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ دادی نے سوچا کہ وہ اٹھ کر موم بتیاں روشن کر دیں۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی سوچ پر عمل پیرا ہوتیں، بہو بیگم کی کانپتی آواز ان کی سماعتوں میں اتری، اماں، یہ بچی کو دیکھیں کیا ہو گیا ہے۔ اور انہوں نے دیکھا۔ لمحے بھر کو تو وہ بھی گھبرا گئیں، لیکن فوراً ہی خود پر قابو پایا۔ مشال اپنی گہری سیاہ بے تحاشا چمکیلی آنکھیں کھول کر یہاں وہاں دیکھ رہی تھی۔ کمرے میں اچھا خاصا اندھیرا تھا، اور اس اندھیرے میں 2 ستاروں سے چمکتے نین نے انہیں چند لمحوں کے لیے خوف زدہ ہی کر دیا تھا۔ بھلا آج سے پہلے کبھی ایسا ہوا ہوتا تو ان کے دل کو بھی ڈھارس ہوتی۔ روشن میں بھی یہ خاصیت تھی، لیکن اتنی نہیں۔ خیر، دادی نے اسی وقت اس کا نام مشال رکھا۔ روشن کی روشنی مشال کے آتے ہی پھس ہو گئی۔ اب وہ ہر جگہ لالٹین جیسی آنکھیں لے کر گھومتی۔ لوگ رک رک کر ان غیر معمولی حسین آنکھوں کو دیکھتے، حیران ہوتے، کچھ ماشاء اللہ کہتے، کچھ نہ کہتے۔ کبھی اس کی آنکھوں میں درد ہو جاتا، کبھی اچانک ہی آنکھوں سے پانی بہنے لگتا۔ دادی جب تک زندہ رہیں بلا ناغہ اس کی نظر اتارتی رہیں۔ ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد اس کی آنکھوں نے بھی چمکنا کم کر دیا۔ اب نظر بھی کم کم ہی لگتی تھی، مگر بہرحال وہ آج بھی روشن کی آنکھوں سے کئی گنا حسین آنکھیں لے کر گھوما کرتی۔ شروع میں تو روشن جل بھن کر کباب بن جاتا، لیکن جوں جوں وہ بڑا ہوتا گیا ان کے سحر میں ڈوبتا گیا۔ وہ اسے دیکھتا تو دیکھتا رہ جاتا۔ مشال کو دیکھنا اس کا حق بھی تھا۔ وہ اس کے اکلوتے چاچو کی اکلوتی بیٹی تھی۔ پہلا حق روشن کا تھا، آخر گھر کا بچہ تھا۔ گھر کا بچہ ایسے حقوق کے معاملے میں کچھ زیادہ ہی تیز تھا۔ دل ہی دل میں سب طے کر لیا، حساب کتاب بھی کر لیا۔ اتنی عمر میں منگنی ہوگی، پھر نکاح، پھر شادی۔ شادی میں فلاں فلاں مہمان آئیں گے، وہ اپنا کمرہ ایسے سجائے گا، ویسے سجائے گا، یہ کرے گا، وہ کرے گا، ہاں سب کچھ کرے گا۔ بس مشال سے نہیں پوچھے گا کہ آیا وہ بھی اس ساری پلاننگ میں شامل ہونے کی خواہش مند ہے یا نہیں۔ مشال اس کے چچا جی کی بیٹی سہی، لیکن اس کی شخصیت کا ایک رعب تھا جو روشن کو ڈائریکٹ کچھ بھی کہنے سے روکتا۔ کئی بار اس نے دانستہ ایسی حرکت کی کہ وہ سب کچھ نہ سہی، تھوڑا بہت ہی اس کے جذبات سمجھ جائے، لیکن اس نے بھی شاید قسم کھا لی تھی۔ وہ گونگی، بہری، اندھی نہیں تھی، لیکن اب روشن کو لگنے لگا تھا کہ یہ تینوں خصوصیات اس میں اس وقت پیدا ہو جاتی ہیں جب وہ جذبات سے مغلوب ہو کر آنکھوں میں محبت بھر کر اس کی طرف دیکھتا ہے۔ وہ اب تک کنفیوز تھا کہ وہ دانستہ ایسا کرتی ہے یا غیر دانستہ۔ بہرحال جو بھی تھا، اسے اس بات کا پکا یقین تھا کہ مشال صرف روشن کی ہے، اور یہ سوچتے ہی اس کی آنکھوں میں مشال کی آنکھوں سے بھی زیادہ چمک بھر جاتی۔ آسمان کے سارے ستارے جلنے بجھنے لگتے، اور وہ محبت کے پانیوں میں چھپا چھپی کرتا ہنستا رہتا۔ اس کے ہنسنے کے دن بھی شاید گنے چنے ہی تھے۔ ایک دن مشال نے کھانے کی میز پر اس کی سماعتوں میں بم پھوڑا، ابا، میں نوکری کرنا چاہتی ہوں۔ روشن کے حلق میں نوالا پھنس گیا۔ روشن کی اماں امینہ نے اس کی کمر سہلانے کے بہانے زور زور سے 2-4 دھمکے جڑ دیے۔ سب یہی سمجھے کہ نوالا پھنس گیا ہے۔
अमीना समझ गईं कि उसे नवाला नहीं मिशाल की बात फंसी है। अरे वाह, बड़ी जल्दी ख्याल आ गया मेरी बेटी को। मैंने तो सोचा था कि रिज़ल्ट वाले दिन ही तुम मुझसे ये फरमाइश करोगी, लेकिन तुमने तो पूरा हफ्ता गुजार लिया, वो शरारत से बोले। रोशन की रोशनी बुझ गई। ये क्या, एक उसका ही घर सारी दुनिया से निराला होना था? क्या चचा जान जानते नहीं कि ये दुनिया कितनी बुरी है, और वो ऑफिस के लोग तो सबसे बुरे। उसे अब खांसी का दौरा पड़ गया। दोनों बाप बेटी की बात दरमियान में ही रह गई। अमीना ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए बेदहानी में उसकी गर्दन सहलाना चाह रही थी। शायद वो घबरा कर पीछे हुआ और फिर धड़ की आवाज़ आई। कुर्सी पीछे गिरी, वो नीचे, टांगें ऊपर, और इस अंधी गूंगी बहरी की सारी हिस्सियात यके बाद दिगरे जागना शुरू हो गईं। उसने पहले रोशन को देखा, फिर उसकी टांगों को, और फिर जो हंसना शुरू हुई वो छत पर भाग गया, लेकिन उसके कह कहे रोशन के कानों के पर्दे फाड़ते रहे। वो बेहद अफसरदा था, और क्यों न होता। मिशाल पूरे घर की लाडली थी। लाडला तो वो भी था, लेकिन जो अहमियत मिशाल की थी वो किसी की नहीं थी। उसे मिशाल की अहमियत नहीं, पूरी की पूरी मिशाल चाहिए थी। उसके दिल में वसवसे आने लगे। वो दौड़कर माँ के पास गया। क्या चाचू ने उसे काम करने की इजाज़त दे दी? वो जवाब जानता था, फिर भी सवाल कर बैठा। अमीना ने उसे गहरी नज़र से देखा। क्या उसे इजाज़त नहीं देना चाहिए थी? वो तह किए हुए कपड़े अलमारी में रख रही थी। बेटे की बेकरारी ने उन्हें संजीदा होने पर मजबूर कर दिया। आखिर उसे मिशाल के ऑफिस जाने से क्या मसला? नहीं, उसने कतियत से कहा। क्यों? उनके भी अबरू तन गए। क्या चचा चची ये बात नहीं जानते कि वो कितनी हसीन है, और उसकी आंखें? कोई उस पर आशिक हो गया तो? वो बेअख्तियारी में बोल उठा, फिर फ़ौरन ही निगाहें झुका लीं। अमीना ने हैरान होकर अपने बेटे को देखा। उसके चेहरे पर बड़ा बड़ा मैं आशिक आवारा लिखा दिखाई दे रहा था। इस नादीदा रकीब से जलन की सुर्खी भी गालों पर तैर रही थी। उनका दिल चाहा वो अपने इस मासूम से बेटे का मुंह चूम लें, लेकिन वो भी उसी की अम्मा थी और मिशाल की चची। दिल पर काबू पाया। कोई उस पर आशिक होकर चाओ चौंचलों से उसे ब्याह कर ले जाए, इससे अच्छी बात और क्या होगी भला? वैसे भी वो इस काबिल है कि... इससे ज़्यादा वो सुन ना सका, तेज़ी से कमरे से निकल गया। अमीना मुस्कुराती रह गई। सुबह बड़ी हसीन थी, लेकिन रोशन का मूड सख्त ऑफ था। मिशाल ने जिस ऑफ़िस को ज्वाइन किया था वो रोशन के रास्ते में ही पड़ता था, तो उसके अब्बा हजूर ने पिक एंड ड्रॉप की ज़िम्मेदारी उसके थके हुए कंधों पर डाल दी। मिशाल खुश थी कि वो आसानी से ना सिर्फ आ जा सकेगी, बल्कि बस में सफ़र करने से जो वक्त बर्बाद होता है वो भी बच जाएगा। मिशाल तैयार होकर नाश्ते की टेबल पर आई। स्याह रंग का कुर्ता उसकी गंदमी रंगत पर खूब जच रहा था। हल्की सी सुर्खी मस्कारा और गालों पर पीच रंग का ब्लश। वो जी जान से जल गया। मिशाल उसे अपने हाथों से तो क्या, जिंदगी से भी दूर जाती दिखाई दी। उसने नाश्ते से हाथ खींच लिया। तुम नाश्ता करके आ जाओ, मैं बाहर इंतज़ार कर रहा हूँ, वो संजीदगी से कहकर बाहर निकल गया। अमीना, मैं महसूस कर रही हूँ कि रोशन पिछले कुछ दिन से ज़्यादा ही खामोश रहने लगा है। ये मुसर्रत थी। उसकी खाने में अदम दिलचस्पी को तो वो पिछले कई दिन से महसूस कर रही थी। अब बात भी तब करता जब बोलना नागज़ीर हो जाता। मिशाल की मौजूदगी की वजह से वो खामोश हो गई। वो भी बेटे की बेसुकूनी महसूस कर रही थी, लेकिन जाहिर है वो उसके खदशे के पेश नज़र अब मिशाल को घर में बंद रहने का तो नहीं कह सकती थी। उनका इरादा था कि वो मुसर्रत से इस मसले को डिस्कस करेंगी, लेकिन फिर कुछ सोचकर खामोश हो गईं। क्या खबर वो उसकी ज़रूरत से ज़्यादा हसासियत को शक की फितरत न समझ बैठें। वो सोच चुकी थी कि अब जल्द ही वो उनसे मिशाल और रोशन के रिश्ते की बात करेंगी। यही बेहतरीन हल था। तुम्हें पता है, मैंने सुना है कि हमारे बॉस बिल्कुल यंग हैं। उनकी उम्र बामुश्किल ही 29-30 साल होगी। ऑफिस की सारी लड़कियां उनकी वजाहत के किस्से सुनाती रहती हैं। वो आइसक्रीम खाते हुए इश्तियाक से बताने लगी। वो जो इस बात पर खुश था कि वो और मिशाल कुछ देर सुकून से एक दूसरे के सामने बैठे रहेंगे, तो ये उसकी गलत फहमी थी। वो उसके मुंह में ज़बरदस्ती की कड़वी गोली रख चुकी थी, और अब वो उसे चबा चबा कर अपने अंदर उतार रहा था। ऑफिस जाते ही उसे दूसरों की वजाहत दिखाई देने लगी थी, सुनाई भी दे रही थी। बस एक वही सामने की चीज़ था जो ना दिखता था ना सुनाई देता। तो इसमें इतनी हैरत की क्या बात है? मेरे बॉस की उम्र बमुश्किल 26 साल है, वो जल कर बोला। मिशाल ने हैरान होकर उसे देखा। ये तुम्हारे 70 साला बॉस कब से 26 के हो गए? एक तो ये नालायक लोग फजूल बातों को हमेशा ही याद रखते हैं। रोशन ने आइसक्रीम का चम्मच भर कर मुँह में डाला।
ویسے مجھے نہیں علم تھا کہ تم اتنے جیلس ہو سکتے ہو۔ اگر جوان باس کی اتنی ہی خواہش ہے تو میرا آفس جوائن کر لو، لیکن جھوٹ تو نہ بولو۔ وہ سخت برا منہ بنا کر جوان باس یوں کہنے لگی جیسے وہ جوان باس نہیں بیوی کی خواہش رکھتا ہو۔ ویسے اس کا آئیڈیا برا نہیں تھا۔ روشن کے دماغ میں ایک دم کلک ہوا۔ ٹھیک کہہ رہی ہو تم، وہاں فوائد بھی زیادہ ہیں، اور جوان لوگ بڑے آرام سے نئی چیزیں قبول کر لیتے ہیں، جبکہ یہ بڈھے ٹھڈے تو توبہ توبہ۔ سفید کھچڑی بالوں اور چڑچڑے مزاج والے باس کی شکل یاد آتے ہی اس کا منہ بن گیا۔ اس نے دل ہی دل میں کتنی دعائیں کی تھیں کہ کاش مشال کے آفس میں موجود سارا عملہ انتہائی بدصورت ہو، یا کم از کم باس ہی ایسا ہو کہ وہ ہفتے بھر میں آفس سے بھاگ جائے۔ اس کی دعائیں الٹ گئی تھیں۔ ایک سے ایک ہینڈسم لڑکا، ایک سے ایک حسین لڑکی وہاں موجود تھی۔ اس کا دل نہ ڈوبتا تو وہ عنقریب خود ہی ڈوب جاتا۔ ٹھیک ہے، تم مجھے سی وی دے دینا، ویسے بھی آج کل کچھ سیٹس خالی ہیں، امید ہے تمہیں وہاں جاب مل جائے گی، وہ مسکرا کر خوش دلی سے کہہ رہی تھی۔ وہ ان آنکھوں میں ڈوب سا گیا، لیکن بس کچھ دیر کے لیے۔ کیا کام کا آئیڈیا تھا! وہ اس کا آفس نہ صرف جوائن کر چکا تھا بلکہ اب خوش بھی رہنے لگا تھا۔ وہ اس کی آنکھوں کے سامنے ہی ہوتی، اپنے کام میں مصروف، چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ۔ وہ خوش اخلاق تھی، لیکن سب کو ایک حد میں رکھتی تھی۔ اس کے سارے خدشات دم توڑنے لگے، لیکن یہ تو ابھی صرف شروعات تھی۔ ان دونوں کا مشترکہ باس، جس کی وجاہت کے چرچے وہ بھی سن چکا تھا، لیکن دونوں ہی اس کے دیدار سے محروم سے۔ اس وجاہت کے نمونے کی آمد ہونے ہی والی تھی۔ وہ سب کے سب میٹنگ روم میں تھے۔ میٹنگ ختم ہونے کے بعد وہ خوش گپیوں میں مصروف ہو گئے۔ روشن نے دیکھا مشال اسے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ وہ فوراً اس کے پاس آیا۔ کیا بات ہے، تم ٹھیک تو ہو؟ وہ تشویش سے پوچھنے لگا۔ ہاں، آج گرمی بہت زیادہ ہے نا، تو صبح میری نکسیر پھوٹ گئی اور جلدی کے چکر میں باتھ روم کے دروازے سے بھی ٹکرا گئی۔ اب سر میں پھر سے درد شروع ہو گیا ہے، وہ بے چارگی سے بولی۔ آؤ میں تمہیں گھر چھوڑ دوں۔ وہ اس کا اترا چہرہ دیکھ کر فکر مند ہو چکا تھا۔ دونوں کا آنا جانا بھی ساتھ تھا۔ مشال نے اس کی بات کے جواب میں اپنا پرس اٹھایا۔ تبھی احد نے روشن کو آواز دے دی، تم باہر جاؤ، میں آتا ہوں۔ وہ اس کی بات سن کر اٹھی اور ابھی اس نے دروازہ کھولا ہی تھا کہ اسے بھی احد نے پکارا۔ وہ اسے کوئی لطیفہ سنا رہا تھا۔ وہ ہنستے ہوئے دروازے کی طرف دیکھے بغیر باہر نکلنے لگی کہ اسے لگا کہ وہ کسی پتھریلی چیز سے ٹکرا گئی ہے۔ بے ساختہ اس کے منہ سے نکلی چیخ سب کو ہی اس کی طرف متوجہ کر گئی۔ مشال نے مشکل سے گھومتے سر کو اٹھایا۔ سامنے ایک لمبا تڑنگا سفید شرٹ میں ملبوس کوئی آسمانی دیوتا کھڑا تھا، لیکن مشال کو وہ کیوں کر دیوتا دکھائی دے سکتا تھا؟ دروازہ کھلتے ہی وہ اس سے ٹکرائی تھی، اور وہ پتھریلی چیز کوئی اور نہیں، وہ خود تھا۔ اس کا منہ اور اس کی ناک دونوں ہی اس کی شرٹ پر لگے عجیب و غریب قسم کے بٹن سے ٹکرائے۔ چونکہ وہ تیزی سے باہر نکل رہی تھی، اس لیے ٹکر بھی زوردار ہوئی۔ ناک پر لگنے والی ضرب سے اس کی نکسیر پھر سے پھوٹ گئی۔ وہ ناک پر ہاتھ رکھے نیچے جھکی تھی۔ اس کی کولیگ دوڑ کر اس کے پاس آئی۔ تم ٹھیک تو ہو؟ جبکہ وہ اس نووارد کو دیکھ رہی تھی۔ دکھائی نہیں دیتا آپ کو؟ مانا کہ قد کاٹ اور جسے سے آپ سانڈ لگتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر آتے جاتے کو ٹکرے مارتے پھریں۔ وہ غصے سے دھاڑی پھیلتے پانی نے ان سیاہ آنکھوں کی چمک میں بے پناہ اضافہ کر دیا۔ وہ ہکا بکا سا کھڑا اس کی زبان کے جوہر سے آشنا ہو رہا تھا۔ وہ یہ بھی سوچ نہیں پائی کہ آیا سب ایک دم خاموش کیوں ہو گئے ہیں، اور کوئی اس سانڈ کو کچھ سنا کیوں نہیں رہا۔ وہ غصے سے روشن کو دیکھتی، خون آلود ناک پر ٹیشو رکھتی باہر نکل گئی۔ وہ اس بات پر غصہ تھی کہ روشن کیوں اس کی مدد کو نہ آیا۔ وہ کیا بتاتا کہ وہ خود اس وقت حاجت مند تھا۔ اس کے تمام شکوک درست ثابت ہونے لگے۔ وہ زعیم حیدر، وہ بھی مشال کی آنکھوں کا دیوانہ ہو گیا۔ پورے آفس میں چامگوئیاں ہونے لگیں۔ اس شام تو وہ غصے میں گھر چلی گئی۔ اس نے روشن کے آنے کا بھی انتظار نہ کیا، لیکن رات ہوتے ہی وہ چھت پر آئی اور اسے خوب باتیں سنائیں۔ کیسے کزن ہو تم؟ ایک آدمی نے ٹکر مار کر میری ناک توڑ دی، میرا اتنا خون بہا اور تم بت بنے کھڑے رہے۔ کل کو کوئی اور مسئلہ ہوا تب بھی تم شاید یہی سب کرو گے۔ مشال شدید بدگمان تھی۔ وہ چپ رہا۔ وہ پیر پٹکتی یہ جا وہ جا۔ اگلے دن اسے علم ہوا کہ جس شخص سے وہ ٹکرائی تھی وہ کوئی اور نہیں بلکہ زعیم حیدر تھا۔ اسے زعیم نے اپنے آفس میں طلب کیا، لیکن بالکل نہ ڈانٹا، نہ ہی اسے گزشتہ شام کی کوئی بات یاد دلائی، بس اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا۔ مشال کی روشن آنکھوں کی چمک ماند سی پڑ گئی، وہاں ہراس پھیل گیا۔
پھر اکثر ہی وہ اسے بہانے بہانے سے آفس بلاتا۔ وہ روشن کی جانب عجیب سی نظروں سے دیکھتی۔ وہ تو یوں بن گیا تھا جیسے اندھا ہو، جیسے وہاں مشال کی جگہ کوئی اور لڑکی ہو جسے وہ جانتا بھی نہ ہو۔ مشال اس کے رویے سے الجھنے لگی تھی۔ اب وہ بھلا اس کا دماغ پڑھ سکتی تو اسے علم ہوتا کہ اس میں اتنا بھوسا بھرا ہے کہ بڑے آرام سے اس میں آگ لگائی جا سکتی ہے۔ اس کا دماغ خود ہی کہانیاں گھڑتا ہے اور خود ہی انجام بھی بنتا ہے۔ اس کے گمان کے مطابق مشال کو بھی اپنے لیے کوئی ایسا ہی حسین، وجیہہ اور شاندار مرد ہی درکار ہوگا۔ اب جب کہ وہ مرد پردے سے باہر آ چکا تھا اور بے دھڑک اپنی آنکھوں سے سارے جذبات کہنے بھی لگا تھا، تو اسے اپنی محبت کو چھپا کر مزید ذلت سے بچنا ہی بہتر راستہ لگا۔ جبکہ مشال، وہ کیا سوچتی تھی؟ زعیم بالکل ویسا ہی تو تھا جس کے سنگ وہ کبھی خوابوں میں اڑان بھرا کرتی تھی، لیکن نہ جانے کیوں اسے دیکھ کر بھی اس کے دل کی کلی نہ کھل سکی۔ وہ جب غصے میں اس سے لڑ جھگڑ کر اپنے کمرے میں آئی اور بستر پر لیٹی، تب چند سے زعیم کی تصویر اس کی آنکھوں میں اتر آئی۔ وہ ان آنکھوں میں ابھرتی حیرت پھر شدید پسندیدگی کو لمحے بھر میں محسوس کر چکی تھی۔ اسے ٹکرانے پر اتنا غصہ نہیں آیا تھا جتنا اس کے گھورنے پر آیا۔ وہ اس کی آنکھوں کو یوں دیکھ رہا تھا جیسے انہیں چھین کر ساتھ ہی لے جائے گا۔ اگلے روز اسے علم ہوا کہ وہ اس کا باس ہے۔ چلو جی، ایک خوبصورت مڈل کلاس لڑکی اور ایک وجیہہ امیر کبیر لڑکا، زبردست قسم کا ٹاکرا اور پسندیدگی کا سفر شروع۔ سب کچھ کتنا مکمل تھا نا، لیکن پھر بھی کچھ مسنگ تھا۔ وہ آئے دن سوچتی، زعیم کتنا خوبصورت ہے، یہ روشن کو کیا ہوتا جا رہا ہے؟ کچھ زیادہ ہی خاموش رہنے لگا ہے۔ میں نے شاید زیادہ ہی بدتمیزی کر دی، صبح ہوتے ہی اس سے سوری کر لوں گی۔ وہ پرسکون ہوئی، سوری بھی کہہ دیا، لیکن وہ ویسے کا ویسا رہا، جیسے جلتے دیے کو کوئی پھونک مار کر بجھا دے، لیکن دھواں تو کہیں نہیں تھا۔ ہاں، شاید اس دیے کا تیل ختم ہو گیا ہوگا۔ وہ بے اختیار ہنس دی۔ تبھی زعیم کی نگاہ بھی اس پر پڑی۔ وہ اسے گہری نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ مشال کی مسکراہٹ سمٹ گئی۔ دیکھتا تو روشن بھی ہے، لیکن کبھی میری مسکراہٹ اسے دیکھ کر سمٹی کیوں نہیں، بلکہ اس وقت تو ہونٹ مزید پھیل جاتے تھے۔ کتنی مشکل سے خود کو کنٹرول کرتی تھی۔ وہ پھر سے کھو جاتی، مسکرا دیتی۔ وہ سمجھتا کہ زعیم کا دیکھنا اس کے لیے سکون آور دوا بن رہا ہے۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی دوا تو روشن تھا، چمکتے ستارے جیسا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب امینہ اسے روز یہ کہتی کہ وہ ہاں کرے اور وہ اس کا رشتہ لے کر جائیں، لیکن وہ ہر بار ٹال دیتا۔ اس کے کانوں میں تو یہ آواز گونجنے لگی تھی کہ عنقریب زعیم مشال کو پروپوز کر دے گا۔ یہ خبر سن کر اسے اپنے وجود سے جان نکلتی محسوس ہو رہی تھی، جبکہ دوسری طرف مشال کے لیے آفس میں رہنا مشکل ہونے لگا۔ اسے رہ کر روشن پر غصہ آ رہا تھا۔ وہ عجیب سا ہو چکا تھا، گمسم مشال اسے پکارتی تو خالی خالی آنکھوں سے اسے دیکھتا۔ وہ سمجھنے کے بجائے جھنجھلا جاتی۔ حقیقت تو یہ تھی کہ وہ زعیم کے بڑھتے التفات سے پریشان، روشن کے کسی رد عمل کے انتظار میں تھی، لیکن وہ دیکھ کر بھی اندیکھا کر رہا تھا۔ کیوں؟ کیا اس کی غیرت سو چکی ہے یا پھر وہ بے حس ہو چکا ہے؟ مشال کی سوچیں الجھتی جا رہی تھی۔ ایک روز زعیم نے اسے اپنے آفس میں بلایا اور بے حد خوبصورت لفظوں میں اس سے اظہار محبت کرنے لگا۔ مشال کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ وہ سمجھ نہ پائی کہ وہ اسے کیا جواب دے۔ وہ بے قراری سے ہاتھ میں پہنی سونے کی انگوٹھی کو گھماتے جواب سوچ ہی رہی تھی کہ دروازہ کھول کر ایک بے حد حسین لڑکی اندر داخل ہوئی۔ اسے دیکھتے ہی زعیم ایک دم ہی کرسی چھوڑ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ مشال بھی کھڑی ہو گئی۔ اب وہ دونوں گال سے گال رگڑ کر مل رہے تھے۔ مشال کی نظریں جھک گئیں۔ اس لڑکی نے ایک اور بے باک حرکت کی۔ شاید ہی وہ اندر کہیں اس کے حسن سے خائف ہو گئی تھی، اسی لیے جتائے بغیر نہ رہ سکی۔ مشال کے ہونٹوں پر بے اختیار مسکراہٹ دوڑ گئی۔ زعیم خجل سا ہو گیا۔ وہ ان سے اجازت لے کر باہر آئی تو سامنے ہی روشن موجود تھا، آنکھوں میں غصہ اور تھوڑا تھوڑا سا تمسخر لیے۔ تمہیں کیا ہوا؟ وہ حیران سی اسے دیکھتے ہوئے پوچھ بیٹھی۔ مجھے تو نہیں، البتہ تمہیں ضرور گہرا صدمہ ہوا ہوگا ان کی گرل فرینڈ کو دیکھ کر، وہ بولا تو لہجے میں جلن تھی۔ مجھے کیوں ہوگا صدمہ؟ میں انہیں پسند نہیں کرتی، اس نے سادگی سے کہا۔ زعیم کے اظہار کو وہ چھپا گئی۔ انگور کھٹے ہیں، اس نے پھر چوٹ کی۔ بکواس مت کرو، وہ یکدم پھپر کر بولی۔ اس قدر شدید رد عمل دیکھ کر وہ ذرا پریشان ہوا۔ میں نے بہت بڑی غلطی کر دی، مجھے ان سے یہ انگوٹھی نہیں لینی چاہیے تھی، مشال روحانسی ہو کر بولی۔ کیا مطلب؟ روشن نے حیران ہو کر اس کی انگلی کی طرف دیکھا جہاں اس کی امی کی دی گئی انگوٹھی جگمگا رہی تھی۔ مشال کو گزشتہ رات کی بات یاد آئی۔
جب امینہ بیگم اس کے پاس آئی تھیں اپنے بیٹے کے دل کا حال سناتے ہوئے، وہ مشال کے چہرے کے بدلتے رنگ دیکھتی رہیں، جس پر پہلے تو حیرت پھیلی اور پھر وہ پرسکون ہو گئی۔ حقیقتاً وہ اس سے اجازت مانگنے آئی تھیں، پس پردہ اس بات کی تصدیق کہ وہ بھی ان کے بیٹے سے محبت کرتی ہے۔ اس نے بنا سوچے سمجھے انہیں ہاں کہہ دی۔ وہ اتنی خوش ہوئیں کہ اپنے ہاتھ سے انگوٹھی اتار کر اسے پہنا دی۔ مشال کا وجود ایک دم ہلکا پھلکا ہو گیا۔ یہ سب کیا تھا مشال؟ وہ حیران تھا، اتنا حیران کہ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ یہ میری بے وقوفی تھی، وہ روحان سی ہو گئی۔ وہ اس کی بے وقوفی اچھی طرح سمجھ گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، وہ تیزی سے باہر نکلی۔ روشن اس کے پیچھے بھاگا اور راہ میں ہی روک لیا۔ مشال کی آنکھ سے گرتا آنسو اس نے سرعت سے صاف کیا اور ایک دم ہی اس کی انگلی سے انگوٹھی نکالی۔ میں چاہتا ہوں کہ ایک بار پھر تم یہ بے وقوفی کرو اور مجھے اپنا محبوب اور ہونے والا شوہر قبول کرو۔ روشن نے مسکراتے ہوئے اس کی نازک انگلی میں انگوٹھی پہنائی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہنس دی۔ روشن کے چہرے کے سارے رنگ واپس لوٹ آئے تھے۔ وہ سر اٹھائے سامنے دیکھتے ہوئے اس کا ہاتھ تھامے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ وہ مسکرا دی۔ ان دونوں کو ایک ساتھ